لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، جب چاند سیاہ ہو جائے گا اور جب سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا، اس دن لوگ کہیں گے کیا کوئی فرار کا راستہ ہے؟ نہیں، کوئی فرار کا راستہ نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں۔ اس دن واحد ٹھکانہ اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ قیامت کا دن، وہ دن جس کا انتظار ہر شخص خوف اور تجسس سے کر رہا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے ہم نے بھرپور ریسرچ اور تیاریاں کی ہیں۔ ہم نے اسکرپٹ لکھا اور وائس اوور اور مونٹاج پر کام کیا۔ ہم اشتہارات سے پاک ایک غیر منافع بخش چینل ہے۔ سچا پیغام پھیلانے کے لیے رضاکاروں کی ایک ٹیم ہے۔ اگر سچے پیغام کی اشاعت میں آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ہماری کوششوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی، مگر اتنا معلوم ہے کہ یہ قریب آ چکی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس حوالے سے بہت سی احادیث شریفہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ قیامت کا دن شروع ہونے سے پہلے کچھ خاص واقعات ہوں گے۔ وہ خاص واقعات کیا ہیں؟ آپ انہیں جان کر بہت حیران ہوں گے۔ آئیے ان نشانیوں پر بات کرتے ہیں جو بتاتی ہیں کہ دنیا کا خاتمہ قریب ہے۔ جب آسمان چر جائے گا اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ کیا آپ خوفزدہ ہیں کہ قیامت کا دن قریب ہے؟ وہ دن کب آئے گا؟ ہماری بتائی جانے والی ہر نشانی پر غور کریں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہم قیامت سے کتنے قریب ہیں۔ کچھ نشانیاں یا اشارے قیامت کے دن سے پہلے ظاہر ہونا شروع ہوں گے۔ یہ نشانیاں لوگوں کا دینی احکام کی جان بوجھ کر خلاف ورزیاں کرنا یا اخلاقیات کا زوال ہے۔ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی تو یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور ایسا ضرور ہوگا چاہے لوگ اسے پسند کریں یا نہیں۔ انہیں بڑی نشانیاں یا عظیم اشارے کہتے ہیں۔ پہلے ہم کچھ چھوٹی نشانیوں پر بات کریں گے اور پھر بڑی نشانیوں پر۔ پہلی نشانی در حقیقت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کریں اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائے۔ آخری نبی کی پیدائش کو چھوٹی نشانیوں میں سے سب سے اہم نشانی سمجھا گیا تھا۔ اگلی نشانی یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کی اہمیت کو بھول جائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی زندگیوں کی اہم ترین چیز قرآن کو زندگی کے دوسرے کاموں سے پیچھے رکھتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر ہم خود سے پوچھیں کہ ہم نے آخری مرتبہ قرآن کی تلاوت کب کی تھی تو احساس ہو جائے گا کہ ہم اس کی اہمیت کو بھول چکے ہیں یا نہیں۔ کوئی نماز نہیں پڑھے گا۔ کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے اسکول یا آفس میں اپنے ارد گرد نظر ڈالیں۔ جب قیامت قریب ہوگی تو نماز پڑھنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک نمایاں نشانی ہے کہ قیامت قریب ہے۔ مسجدوں کو سجایا جائے گا لیکن عبادت کو اتنا اہم نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی تعداد کم ہوگی اور ایمان کے ارکان کی قدر کم ہو جائے گی۔ اعتماد دلوں سے اٹھ جائے گا، سود پھیل جائے گا، تجارت میں ایمانداری ختم ہو جائے گی، فتنے، افواہوں اور جھوٹ کا دور ہوگا۔ اگر آپ غور کریں تو آج کوئی اپنے قریب ترین دوستوں پر بھی اعتماد نہیں کرتا۔
زنا اور شراب نوشی جیسے بڑے گناہ عام ہو جائیں گے۔ مختلف ناموں سے شراب ملے گی جن میں سے کچھ کو حلال جائز سمجھا جائے گا۔ فحاشی اور عریانی عام ہو جائے گی۔ بری شہرت میں اضافہ ہوگا۔ مردوں کے لیے مرد اور عورتوں کے لیے عورتیں کافی ہوں گی۔ کنجوسی اور لالچ میں اضافہ ہوگا۔ رشتہ داروں کی رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی۔ ہم اس نشانی کا بوجھ عید کے دنوں میں سب سے زیادہ محسوس کرتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑے اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے اور چھوٹے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے۔ طلاق کی شرح اور ناجائز بچوں کی تعداد بے تحاشا ہوگی۔ جہاد اور تبلیغ کی سرگرمیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ صرف غیر مذہبی سائنسی علوم سیکھے جائیں گے۔ اس پر غور کریں۔ اپنے بچپن سے لے کر اب تک ہم نے دینی اسباق میں چند تصورات ہی پڑھے ہیں۔ ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں قرآن کی تلاوت سیکھنے کے لیے مسجد گئے تھے، بس ہمارے پاس اتنا ہی دینی علم ہے۔ قدرتی نظام میں خلل آ جائے گا۔ سیلاب، زلزلے، آفتیں جیسے کہ آتش زدگیاں پوری دنیا میں بڑھ جائیں گی۔ معدنی کانیں تباہ ہو جائیں گی۔ قتل و غارت گری بڑھ جائے گی۔ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کی جائیں گی۔ قدر، تقدیر اور موت کے بعد زندگی سے انکار کیا جائے گا۔ کیا آپ نے مشاہدہ کیا ہے؟ قیامت کے دن کی تقریباً ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے۔ اگر یہ نشانیاں واقع ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت قریب ہے۔ انسانیت اپنے آخری مرحلے میں جی رہی ہے۔ اب قیامت کی بڑی نشانیوں پر بات کر لیتے ہیں۔ دابۃ الارض، زمین کا جانور۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ یعنی کافر ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 82۔ دابۃ الارض کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ زمین سے نکلے گا اور ایمان والوں کو کافروں سے الگ کر دے گا۔ دابۃ الارض ایک جانور ہے جو قیامت سے کچھ ہی پہلے ظاہر ہوگا اور اسے قیامت کے دن کی بڑی نشانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس کی مختلف وضاحتیں ہیں کہ یہ واقعہ کیسے ہوگا۔ عام بات یہ ہے کہ یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ایمان والے اس خطرے سے محفوظ رہیں گے۔ یاجوج اور ماجوج۔ یاجوج اور ماجوج کے قبیلے انسانیت کو بے پناہ نقصان پہنچائیں گے، اور ان کا شر بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ سورۃ الکہف آیت 94۔ کتاب مقدس قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے ذریعے یاجوج ماجوج کے فسادی قبیلے دوسرے لوگوں پر حملہ کرنے میں ناکام ہو گئے تھے، اور وہ قیامت کے قریب باہر آ جائیں گے اور انسانیت پر حملہ کریں گے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے اور سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا، تو اچانک یہ حالت ہوگی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز سے بالکل ہی غفلت میں تھے، بلکہ ہم نے بڑے ستم اٹھائے تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت 96 اور 97۔ کچھ علماء کی رائے ہے کہ یہ قبیلے وہی تھے جنہوں نے مسلمان ملکوں پر حملہ کیا، ساری لائبریریاں جلا ڈالی، مسلمانوں کے سنہرے دور کا خاتمہ کیا، انہیں دوبارہ اندھیرے میں دھکیل دیا، جو کہ منچورین اور منگول تھے۔ قیامت قریب آتے آتے لوگوں کے ایسے قبیلے بھی آئیں گے جو فسادی ہوں گے اور یاجوج ماجوج کی حیثیت سے زمین پر خوب دہشت پھیلائیں گے۔ بے شک اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ دجال۔ روایات میں دجال کے ظہور کو دنیا کے خوفناک ترین واقعات میں سے ایک تسلیم کیا جاتا ہے۔ احادیث میں دجال کو ایک جھوٹا، مکار اور بدی اور اچھائی، صحیح اور غلط کو خلط ملط کرنے والا بیان کیا گیا ہے۔
ایسا شخص جو کسی چیز کی اصلیت چھپانے کے لیے اسے اوپر سے سجاتا ہے۔ دجال بہت سے ہیں، ہر صدی میں ایک دجال پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعداد 30 ہوگی۔ قرب قیامت کے دجالوں کی سب سے خاص حیثیت ہے، ان میں سے ایک بڑا دجال ہے جبکہ دوسرا اسلام کا دجال سفیان ہے۔ روایات کے مطابق سفیان مسلمانوں میں سے ہی نکلے گا، لوگوں کی آخرت کی زندگی تباہ کرنے کے لیے، فحاشی اور حرام پھیلانے کی منافقانہ کوشش کرے گا، خود کو مسلمانوں کا خیر خواہ ظاہر کرنے کے لیے۔ وہ کچھ دینی آدمیوں کو دھوکہ دے گا اور انہیں اپنا حمایتی بنا لے گا۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے کفر، بے حیائی، فضولیات اور جھوٹ کو قائم رکھے گا۔ بہرحال ہر کوئی دجال اور سفیان کو نہیں پہچان سکتا، نہ ہی ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ دجال ہے۔ اسے ایمان والے ذہن اور اس ذہن سے پیدا ہونے والی مستقبل بینی سے ہی جانا جا سکتا ہے۔ مہدی اہل بیت کی اولاد میں سے مہدی ظاہر ہوں گے اور اسلامی دنیا کو متحد کر کے اس زمین پر عدل کا نظام رائج کریں گے۔ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی اور انصاف قائم ہوگا۔ مہدی کو ایک عظیم شخصیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جو قرب قیامت میں آئیں گے وہ اللہ کی طرف سے سچے راستے پر ہوں گے۔ وہ لوگوں خصوصاً مسلمانوں کو سچے راستے پر چلائیں گے۔ وہ ظلم اور ناانصافی سے بھر جانے والی دنیا میں انصاف قائم کریں گے۔ وہ کافروں اور شکی اور کچے پکی ایمان والوں کو اندھیروں سے نکالیں گے۔ ان کا آنا قیامت کے دن کی ایک نشانی ہے۔ وہ مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کریں گے اور کفر کی علامت یعنی دجالیت کو ختم کریں گے۔ وہ ایک عظیم شخصیت ہوں گے۔ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا قیامت کی ایک اور بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر اترنا ہے، اور یقین رکھو کہ وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 61۔ تقریباً ہم سبھی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ جانتے ہیں۔ وہ سب سے اعلیٰ 4 پیغمبروں میں سے ایک ہے۔ وہ اللہ کی قدرت سے والد کے بغیر مریم علیہ السلام کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے۔ جب وہ 30 سال کے ہوئے تو انہیں نبوت کی ذمہ داری دی گئی۔ 3 سال بعد انہیں اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ جسے یہودیوں نے صلیب پر چڑھایا تھا وہ ان کا اپنا آدمی تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لگتا تھا۔ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب زمین پر اتریں گے اور اسلام پر عمل کریں گے۔ مہدی کے ظہور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایک انصاف پسند جج اور ایڈمنسٹریٹر کے طور پر آسمان سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، سوروں کو مار دیں گے، ٹیکسز ختم کریں گے اور دولت تقسیم کر دیں گے۔ وہ مہدی کی امامت میں نماز پڑھیں گے اور انہیں ان کے مقصد میں مدد دیں گے۔ ایک روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے اللہ زمین پر فساد مچانے والے یاجوج اور ماجوج کے قبیلوں کو تباہ کر دے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ مہدی کے ساتھ مل کر دجال کو ہلاک کریں گے۔ دخان قیامت کے دن کی بڑی نشانیوں میں سے ایک۔ دخان کا مطلب ہے دھواں۔ قرآن پاک میں اس نام سے ایک سورت بھی ہے۔ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو آسمان سے دھوئیں کا ایک بادل اترے گا۔ وہ پوری زمین کو گھیر لے گا اور 40 دن تک اسی طرح رہے گا۔ وہ انتہائی گرم ہوگا۔ ایمان والے اس دھوئیں سے ذرا سے متاثر ہوں گے جیسے کہ وہ معمولی گرم ہو، اور کافر اور منافقین ایسے ہلا ڈالے جائیں گے جیسے کہ نشے میں ہو۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ قیامت کے دن کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ اس بارے میں سوچیں تو کائناتی اجسام اپنے اپنے مداروں میں مسلسل بالکل ٹھیک راستوں پر چل رہے ہیں۔ اسی حقیقت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الرحمن کی 5ویں آیت میں یوں بیان کیا ہے: سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس ترتیب کا درہم برہم ہونا بڑی خوفناک بات ہے نا؟
تمام انسانوں کے لیے دنیا کی زندگی ختم ہونے کا وقت آئے گا تو کائنات کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مرضی سے اپنی بنائی اور قائم کردہ یہ درست ترتیب تباہ کر دے گا۔ تب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ منظر دیکھنے والوں کو یقین ہو جائے گا کہ دنیا ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ اس کے بعد توبہ اور امتحان کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت کا سمجھنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی، پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن شاید ان چیزوں میں سے ایک ہے جس سے لوگ سب سے زیادہ خوف زدہ ہے، لیکن مومن بندے کو اس کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کائنات کے رب پر ایمان رکھتا ہے۔ خوف زدہ ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو اللہ کو بھلا کر اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ایک چیز ایسی ہے جسے ہم سب بھلا بیٹھے ہیں، انسان کی اپنی موت اس کے لیے اصل قیامت کا دن ہے۔ تو پھر جتنا ہم قیامت کے بارے میں سوچتے ہیں اتنا اپنی موت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچنا چاہتے ہو، کیونکہ ہم اپنے گناہ جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے کتنے ناشکرے ہیں۔ شاید ایسی نمازیں ہو جو ہم نے نہ پڑھی ہو، شاید ایسے گناہ ہو جن سے ہم نے توبہ نہ کی ہو، اور یہ چیز موت اور قیامت کے دن کو ہمارے لیے مزید خوفناک بنا دیتی ہے۔ بہرحال ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا رب ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ وہ اپنی جانب پلٹنے کے لیے ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اگر ابھی تک آپ کو موت نہیں آئی، ابھی تک آپ نے سورج کو مغرب سے نکلتے نہیں دیکھا، تو توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ کیا یہ وہ وقت نہیں کہ ہم توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائیں؟ کبھی کبھی آپ کو اپنے فائدے کے کاموں میں جلدی دکھانی ہوتی ہے۔ موت اور قیامت کا دن ہمارے لیے لازماً سلامتی اور اطمینان والا ہونا چاہیے۔ قیامت کے بعد پولیس رات پر کیا ہوگا؟ اگر آپ پولیس رات کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں ہماری ویڈیو یہاں دیکھ سکتے ہیں۔